آپ کی بعثت سے پہلے کائنات کے حالات بہت ہی مختلف تھے۔ جاہلیت کا دور ایک ظلم و ستم کا دور تھا، جہاں عورت کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھا جاتا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو قوم سے چھپتا پھرتا، یہاں تک کہ اس وقت تک اسے چین نہ آتا جب تک اس اللہ کی نعمت کو زندہ ہی مٹی میں چھپا نہ دیتا۔ حالت اس سے بھی آگے چلی گئی جب کسی عورت کو تعد سلعۃ تباع وتشترى، اس کو ساز و سامان کی قیمت سمجھا گیا۔ جس طرح ہر چیز بازار میں بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، اس عورت کو بھی لوگوں نے بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس بگڑے ہوئے حالات کی ایک جھلک یہ بھی ہے، لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی، جیسا کہ اغریق کہا کرتے تھے، ہی جرثومۃ خبیثہ، کہ عورت یہ ایک خبیث جرثومہ ہے والعیاذ باللہ، اور بھول گئے کہنے والے کہ وہ بھی کسی عورت کے ہی بیٹے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اپنی چادر ماں کے سر پہ ڈالتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ اسلام نے کہا یہ تو بہیمانہ تصورات ہیں، کسی بھی دانشمند انسانیت کے اندر تو ایسے پہلو نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تمہارے لیے مومنوں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس مقدس رشتے کو اس طرح پامال کرو۔ یہ والدہ، یہ ماں کا مقدس رشتہ اگر دنیا کو باور کروایا تو اسلام نے کروایا، وگرنہ حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی ماؤں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالات یہ تھے کہ لوگوں کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں تھی۔ شہرت، ریاکاری، گھمنڈ اور غرور یہاں تک پہنچ چکا تھا، دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اس ناموری کی حرص اور لالچ اور طمع میں انسانیت یہاں تک جا چکی تھی کہ کوئی شخص اگر پہلوان اپنے اولاد کو بنانا چاہتا تو اپنی ہی عزت، اپنی ہی بیوی کو یہ کہہ دیتا استبضعی من فلان، جاؤ فلاں پہلوان کے گھر چلی جاؤ اور چند ایام کے لیے اس کی بیوی بن جاؤ، پھر میرے پاس واپس آ جانا۔ اسلام نے اس کو بھی بہیمانہ تصور سمجھا کہ یہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسلام کے پہلے جاہلیت کے اندر
حالت یہاں تک پہنچ گئی ایک ہی عورت کے ساتھ 10 لوگ نکاح کر لیتے اور اس کو بھی وہ نکاح ہی سمجھتے تھے۔ جب اولاد ہوتی تو قرآن اندازی کی جاتی، جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا کہتے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسلام نے کہا نسب نامے کی یہ کیفیت جانوروں میں تو ہو سکتی ہے، مسلمان کا نسب نامہ پاک صاف ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالت یہ تھی کہ عزت اور تقدس کے رشتوں کو اس طرح پامال کیا جاتا کہ خفیہ تعلقات قائم کر کے اس کو شادی کا نام دے دیا جاتا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چپکے سے تعلق بنانے والی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی مسلمانوں کو، لعن اللہ الزواقین والذواقات، لعنت ہے ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی، لعن اللہ المختفیہ والمختفیۃ، ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر لعنت ہے جو خفیہ انداز سے اس تقدس رشتے کو پامال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک رویہ معاشرے کا یہ بھی تھا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے یہ بات کہہ دیتے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، نہ تم مہر دو نہ میں مہر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار اور اس طرح کی شادی جس کو بدلے کی شادی کہتے ہیں اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس میں چونکہ حقوق کا استحصال ہوتا ہے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک کی بجائے دونوں گھر ہی اجڑ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹھے بیٹھے وہ کہہ دیتے نکاح البدل والمبادلہ، مجھے اپنی بیوی دے دو میں اپنی بیوی تمہیں دیتا ہوں، ہم بیویاں آپس میں چینج کر لیتے ہیں۔ اسلام نے کہا غیرت مند تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت اور اس کی عظمت کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ اس لیے اسلام نے تو یہ کہہ دیا کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکتا ہے اور اس کی آنکھ نکال دی جائے پتھر مار کے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے 10 عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی، ان کو اپنی بیوی بنایا ہوا تھا۔ اسلام نے کہا امسک 4 وفارق سائرہن، 4 کی اجازت ہے لیکن یہ بھی اس کو اجازت ہے جو عدل کر سکتا ہے، اور دوسرا اس کو اجازت ہے عدل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس بات کی طاقت ہے، اور تیسرا وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرے، وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا رویہ نہ پیش کرے، تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن 4 سے زیادہ اسے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں نے ایسا کیا اسلام انہیں قبول کیا، آپ نے ان سب کو ان کے گھر سے ان کو فارغ کروا دیا۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ایک نکاح سمجھا جاتا تھا بدقسمتی سے، جس کو آج بھی لوگ نکاح سمجھتے ہیں، زواج التحلیل، حلالہ کا نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں تمہیں بتاؤں نا التیس المستعار، ایسا انسان
جو اپنے آپ کو اس روپ میں پیش کرتا ہے جیسے مانگا ہوا سانڈ ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے، اور اس انسان پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وہ خامد جو حلالہ کرواتا ہے اپنی بیوی کا، یہ دونوں ہی ملعون ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا تھا لا اوتیہما الا رجمتہما فکلاہما زان، میرے پاس اگر کوئی حلالہ کرنے والا آ گیا میں اس مرد کو بھی اور عورت کو بھی رجم کروں گا، کیونکہ یہ دونوں ہی بدکار ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ چینلز پہ بیٹھ کے لوگ ببانگ دہل کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آفس موجود ہے اور ہم حلالہ کرتے ہیں، کسی کو اگر یہ خدمات چاہیے تو ہم حاضر ہیں، والعیاذ باللہ۔ نسأل اللہ جلت قدرته ان یحفظنا من هذه المصائب، اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسلام سے پہلے چونکہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں جیسی ہوتی ہے، ایک خالہ اور اس کی بھانجی ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں کسی آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اسلام نے اس کو منع قرار دے دیا۔ اور اسی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کسی عورت اور اس کی بھتیجی کو ایک ہی گھر میں رہنے سے منع کر دیا۔ یہ بھی عزت کا رشتہ ہے کہ ماں اور بیٹی کا ہی رشتہ ہے، یہ ایک ہی گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، اسلام سے پہلے یہ بھی نہیں تھا کہ دو بہنیں بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔